پاکستان اور اہل پاکستان کو درپیش گونا گو مسائل میں ایک مسئلہ رویت ہلال کمیٹی کا بھی ہے۔ بہت سے اہل وطن چاند کی رویت کے بارے میں حکومتی اعلانات پر 100% یقین نہیں رکھتے، جبکہ کچھ لوگ رویت ہلال کمیٹی کے قیام کے ہی مخالف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لے سکیں۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد پہلی عید الفطر 18 اگست بروز پیر 1947 کو منائی گئی۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد وزارت اطلاعات کے اہلکاروں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کا کام چاند کو دیکھ کر قمری مہینے کی پہلی تاریخ کا اعلان کرنا تھا۔ اس کمیٹی کے ارکان وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے، لیکن یہ کمیٹی 1961 تک اپنا کام کرتی رہی۔ چاند کی رویت پر پہلا تنازع ملک کے پہلے مارشل لاء کے تیسرے سال 1961 میں عید الفطر کے موقع پر سامنے آیا، جب اہل پشاور نے 29 روزے پورے ہونے پر 17 مارچ بروز جمعہ کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا، جبکہ مرکزی حکومت نے 18 مارچ بروز ہفتہ کو عید الفطر کا دن قرار دیا۔ ڈھاکہ میں چونکہ ایک دن بعد پہلا روزہ رکھا گیا تھا، اس لیے مشرقی پاکستان میں 19 مارچ بروز اتوار عید منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس واقعے کے 6 سال بعد یعنی 1967 میں پھر یہی صورتحال پیش آئی، جب حکومت نے 12 جنوری 1967 بروز جمعرات عید الفطر منانے کا اعلان کیا، لیکن کسی بھی جگہ چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے عوام کی اکثریت نے 12 جنوری بروز جمعرات روزہ رکھا۔ حکومتی اداروں نے صبح 8 بجے زبردستی مساجد میں اعلان کروا کر لوگوں کے روزے توڑوانے کا بندوبست کیا اور سرکاری سرپرستی میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ 12 جنوری بروز جمعرات سرکاری اعلان کے مطابق عید نہ منانے کے جرم میں حکومت نے لاہور سے مولانا سید ابو العلا مودودی اور مفتی محمد حسین نعیمی، جبکہ کراچی سے مولانا احتشام الحق تھانوی کو گرفتار کر لیا۔ ان تمام تکلیف دہ مناظر کے پس منظر میں اس وقت کے حکمرانوں کی توہم پرستی چھپی ہوئی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے، اور آج بھی حکمران طبقہ اسی توہم پرستی کا شکار ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جمعہ کے دن عید کا ہونا حکمران کے لیے بدشگونی ہے، اس لیے رویت ہلال کمیٹی ڈکٹیشن کے ذریعے جمعے کو عید سے اجتناب کرواتی ہے۔ ناظرین، 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد پارلیمنٹ کی منظوری سے وزارت مذہبی امور کے تحت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے پہلے چیئرمین مولانا احتشام الحق تھانوی تھے۔ 2001 سے 2020 تک اس کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان تھے، اور 2020 سے اس کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی 21 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس کے ارکان میں مختلف مکاتب فکر کے مذہبی رہنماؤں کے علاوہ محکمہ موسمیات، نیوی اور سپارکو کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا سالانہ بجٹ 35 سے 50 لاکھ روپے ہے۔ کمیٹی کے صدر یا کسی بھی رکن کو کسی قسم کی تنخواہ یا مراعات نہیں دی جاتی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے سفری اخراجات یعنی اکانومی کلاس کا ہوائی ٹکٹ، زمینی سفر کے لیے بس یا ٹرین کا ٹکٹ، درمیانے درجے کے ہوٹل میں قیام اور گریڈ 20 کے افسران کے مساوی TADA دیا جاتا ہے۔ اس کمیٹی کے سال میں 4 اہم اجلاس ہوتے ہیں، جو رمضان، شوال، ذوالحج اور محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین، توہم پرستی کے علاوہ دوسرا مسئلہ اہل خیبر پختونخوا ہیں، جن کی قابل ذکر تعداد یہ سمجھتی ہے کہ انہیں افغان حکومت کے اعلان کے مطابق روزہ رکھنا ہے اور انہی کے مطابق عید منانی ہے۔ اس مکتبہ فکر کا مرکز پشاور کی مسجد قاسم علی خان ہے، جس کی نمائندگی مفتی شہاب الدین پوپلزئی کرتے ہیں۔ 2019 میں PTI کے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پرزور تجویز تھی کہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیا جائے اور رویت ہلال کا کام ان کی وزارت کو دیا جائے، لیکن باوجود اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ہر معاملے میں اتفاق رائے کا فقدان پایا جاتا ہے۔ نہ ہم ڈیموں کی تعمیر پر متفق ہوتے ہیں، نہ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر، نہ یکساں نظام تعلیم پر، نہ نئے صوبوں کے قیام پر، یہاں تک کہ اتفاق رائے سے کسی ایک دن روزہ رکھنے پر اور نہ کسی ایک دن عید منانے پر۔
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو قدرت کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرنے، ہر ادارے کو ذمہ داری کے ساتھ آزادانہ فیصلے کرنے اور ان فیصلوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔